اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد، میرے پیارے اسلام کے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیان کر رہے ہیں اسلامی افواج کے فتوحات اور ان کے سپاہ سالار خالد بن ولید کے بارے میں، جو مسلسل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر بھیجے گئے اور ان کے ماتحت بہت ساری اسلامی لشکر دے کر کے فتوحات کا حکم دیا گیا۔ عراق کی طرف جب ادھر سے فارغ ہوئے یمن وغیرہ سے، تو عراق کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ راستے میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہت سارے قصبات اور گاؤں وغیرہ آئے، ان کے ساتھ تو زیادہ نہیں لڑے۔ کسی نے جزیہ دینے پر صلح کی اور کوئی مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمانوں کو سپرد کیا گیا۔ کچھ لڑنے بھی لگے، ان کو پکڑ کر کے سب کو قتل کر دیا گیا اور ان کے سب اموال غنیمت میں جمع کر دیے گئے اور خلیفہ وقت کو مدینہ روانہ کر دیے گئے۔ حرا کے محلات پر قبضہ کرنے کے بعد، سب کچھ وہاں ترتیب دینے کے بعد، خالد بن ولید کا انبار کو فتح کرنا، وہ انبار کے طرف گئے۔ انبار بھی عراق میں شہروں میں سے ایک شہر ہے، مشہور بھی ہے۔ ان غزوات کو ذات العیون کہتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوجوں کے ساتھ سوار ہو کر انبار پہنچ گئے، جہاں کا حکمران ایرانیوں کا سب سے بڑا دانشمند اور ان کا سب سے بڑا سردار تھا، جیسے شہزاد کہا جاتا تھا، شیرزاد۔ پس خالد بن ولید نے انبار کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہ انبار میں پہنچ گئے تو محاصرہ کر دیا گیا، جس کے ارد گرد خندق تھی اور اس کے ارد گرد اس کی قوم کی اعراب تھے، یعنی گاؤں والے۔ عرب جو جہاں لفظ آتا ہے وہ عرب ہوتے ہیں، اغراب جہاں لفظ آتا ہے وہ گاؤں والوں کو اغراب کہا جاتا ہے، جو اپنے دین پر قائم تھے، یعنی مجوسیت پر۔ یہ سب مجوسی تھے ایرانی، اور انہوں نے جہاں جہاں فتوحات کیے وہ مجوسیت کے تحت ان کو لے کے آئے، اور ان کے علاقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے خالد کو خندق تک پہنچنے سے روکا۔ پس آپ نے ابتدا میں ان کے ساتھ شمشیر زنی کی، اور جب فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تو خالد بن ولید نے اپنے اصحاب کو تیر اندازی کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ان میں سے 1000 آنکھ پھوڑ دی لوگوں کی، اور لوگ
چیخ اٹھے کہ اہل انبار کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ اس ازواج کو العیون کہتے ہیں۔ عیون مطلب دونوں آنکھوں کو بولتے ہیں، یعنی آنکھوں کو، غزوہ آنکھوں والا۔ پس شیرزاد نے خالد کے ساتھ صلح کے بارے میں مراسلات کی۔ خالد نے بن ولید نے کچھ باتوں کی شرط عائد کی جن کے قبول کرنے سے شیرزاد نے انکار کیا۔ خالد بن ولید خندق کی طرف بڑھے اور نڈال اونٹوں کو منگوا کر انہیں ذبح کر دیا، حتیٰ کہ خندق کو ان سے پور کر دیا گیا۔ وہاں پر بہت سارے اونٹ ہوتے تھے ان لوگوں کے، اور کچھ اس میں سے بہت بوڑھے بھی تھے، سب کو پکڑ کر کے لا کے خندق میں ذبح کر دیے۔ اس لیے خندق میں ڈال ڈال کر کے برابر کر دیا، بھر دیا، اور آپ کے اصحاب گزر گئے۔ اور جب شیرزاد نے اس بات کو دیکھا تو خالد نے جو شرط عائد کی تھی انہیں پر صلح کرنا قبول کیا، اور خالد سے مطالبہ کیا کہ اسے اس کی امن کی طرف واپس کر دیا جائے۔ انہوں نے ہار مانی۔ شیرزاد نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر بعد میں وہ امن کی طرف راجع ہو گیا اور یہ کہا کہ مجھے امن ملنا چاہیے، اور اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے تاکہ میں نکل جاؤں تو امن ہونا چاہیے آپ کی طرف سے۔ خالد بن ولید نے اس سے یہ وعدہ پورا کیا، اور شیرزاد انبار سے چلا گیا، اور خالد نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں اتر کر اطمینان حاصل کیا، اور وہاں جو عرب صحابہ تھے ان سے عربی کتابت سیکھی، اور ان عربوں نے اسے اپنے سے پہلے عربوں سے سیکھا۔ وہ بنو آیات تھے، قبیلہ بنو آیات سے تعلق رکھتے تھے، جو بہت نصر کے زمانے میں وہاں رہتے تھے۔ جب اس نے عراق کو عربوں کے لیے مباح کر دیا تھا، اور انہوں نے خالد کو بنو آیات کے ایک شخص کے اشعار بھی سنائے جو اپنی قوم کو مداح میں کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ کہ میری قوم آیات اگر ارادہ کرتی ہے یا قامت اختیار کرتی ہے تو اونٹ لاغر ہو جاتے ہیں۔ میری قوم وہ ہے جب وہ سب کی سب چلتی ہے تو عراق کے نخلستان اور لوح اور قلم اس کے ہو جاتے ہیں۔ خالد نے بوازاریخ اور کولوازی کے باشندے سے مصالحت کی۔ یہ دو گاؤں تھے، بڑے بڑے بندے ہوتے اس میں رہتے تھے۔ بوزواریخ اور کلوازی کے باشندے تھے، دو گاؤں تھے۔ مصالحت کی، اور پھر اہل انبار اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو حالات خراب ہونے کی وجہ سے عہد شکنی کی، اور بوازیخ اور بانکیا کے باشندوں کے سوا اور کوئی اپنے عہد پر قائم نہ رہا۔
مطلب دھوکہ کیا، پہلے عہد لی، مصالحت کی، پھر بعد میں بے ایمان نکلے۔ بہت کم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ سیف نے عبدالعزیز بن سیاح سے بحوالہ حبیب بن ابی ثابت بیان کیا ہے کہ اہل معرکہ سے قبل بنو سلوبہ جو حرہ، کوازی اور فرات کے بستیوں کے باشندے تھے، کہ سوا اہل مدافعات میں سے کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا۔ ان لوگوں نے خیانت کی اور خیانت کے بعد انہیں عہد کی طرف دعوت دی گئی۔ سیف نے بحوالہ محمد بن قز بیان کیا ہے کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ بعض قلعوں اور ٹیلوں کے سوا مدافعات اور سب علاقے کو بزور قوت قابو کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ جب انہیں دعوت دی گئی تو وہ ٹیکس دینے سے راضی ہو گئے۔ مطلب انہوں نے اس کو خراج دینے کی، اس پر راضی ہو گئے کہ ہم خراج دینے کو تیار، اور ان سے ٹیکس لیا گیا اور وہ ذمہ ہو گئے۔ مطلب متابعت تو اختیار نہیں کی مگر ذمہ ہو گئے، اس حکم کے ماتحت ہو گئے۔ معرکہ عین التمر، جب خالد بن ولید نے انبار پر بااختیار ہو گئے، مطلب فتح کیا، شہزادہ کو بھگا دیا اور پورا کنٹرول حاصل کیا، تو وہاں امن امان قائم کیا، تو آپ نے زبرقان بن بدر کو اس پر نائب مقرر کیا۔ اپنے اصحاب میں سے یا ان گاؤں میں جو بندے تھے صحیح مسلمان، جس کا نام، اس کا تاریخ تو نہیں بتایا ہے، مگر زبرقان بن بدر اس یہ نام تھا، بدر کا بیٹا تھا، اس پر نائب مقرر کیا اور خود عین التمر کا قصد کیا۔ یہ دوسرا بڑا گاؤں انبار کے آلے دوالے میں تھا، جہاں دونوں مہران بن بہرام جو بین العرب کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مقیم تھا، جو بین الاغراب کی مقیم تھا، اور ان کے ارد گرد نمر، تعلیب، ایاد اور ان سے ملنے جلنے والے اغراب کے قبائل تھے، یعنی گاؤں والے قبائل تھے۔ 3 قبیلے وہاں پر رہتے تھے، اور ان کا سردار عقبہ بن ابی عقبہ تھا۔ جب خالد بن ولید نزدیک ہوئے تو عقبہ نے مہران سے کہا، عربوں سے جنگ کرنا بہتر جانتے ہیں، عربوں کے لیے عرب جو یہاں رہتے ہیں اس کو جمع کیا جائے، وہ بہتر جانتے ہیں، بس ہمیں اور خالد کو چھوڑ دیجئے۔ اس نے اس سے کہا، تم کو اور ان کو پکڑیں گے، اگر تم ہماری محتاج ہوئے تو تم کو تکلیف پہنچائیں گے، اگر تم ہمارے محتاج ہوئے۔ پس عاجم نے اس پر اپنے امیر سے ملاقات کی تو اس نے کہا، انہیں چھوڑ دو، پس اگر خالد بن ولید پر غالب آ جائے تو یہ تمہارا ہوا، اور اگر مغلوب ہو گئے تو ہم خالد سے جنگ کریں گے۔ جو دوسرا گروہ آتا ہے ان کا، دوسرے سردار، حالانکہ وہ کمزور اور ہم طاقتور ہے۔ انہوں نے اپنے اندر بڑا غرور ظاہر کیا اور ان کو کمزور سمجھا، پس انہوں نے اقرار کیا اور رائے کی بہتری میں ان سے بڑھ گیا،
اور خالد آگے بڑھے تو عقبہ آپ کو ملا، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو خالد نے اپنے میمونہ اور مسیرہ سے فرمایا، جو دائیں بائیں جو کمانڈر تھے اور لشکر تھے، اپنی جگہ کی حفاظت کرو، میں حملہ کرنے والا ہوں ان پر۔ اور اپنے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے پیچھے رہے۔ عقبہ جب صفی صفے درست کر رہا تھا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے گود میں لے کر کے قید کر لیا، اور عقبہ کی فوج جنگ کے بغیر ہی شکست کھا گئی، کچھ جنگ نہیں ہوا، پہلے حملے میں ہی ڈیر ہو گئی۔ اللہ کی مجاہدوں کی طاقت دیکھو، لشکر اسلام کی طاقت دیکھو، اور صحیح مخلص اور بہادر، شجاعت اور دلیر سپہ سالار کی حال دیکھو۔ بس انہوں نے بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا، اور خالد نے عین التمر کے قلعے کا قصد کیا، اور جب مہران کو آقا اور اس کی فوج کی شکست کی اطلاع ملی تو وہ قلعے سے اتر کر بھاگ گیا اور قلعے کو چھوڑ گیا، اور اغراب نصارہ کی جماعت قلعے کے طرف واپس آئے تو انہوں نے اسے کھلا ہوا پایا اور وہ اس میں داخل ہو گئے اور اس کی پناہ لے لی۔ خالد نے آ کر ان کا شدید محاصرہ کر لیا، وہاں پر جو قبائل تھے وہ اس میں گھس گئے قلعے میں، وہ جو اصل خنزیر تھا وہ تو بھاگ گیا اور لشکر ہار گئی۔ اور جب انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو آپ سے صلح کی درخواست کی، مگر آپ نے فرمایا جب تک تم خالد کو حکم کو نہیں مانو گے صلح نہیں ہوگی۔ قلعے والوں نے خالد بن ولید سے صلح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے پورے شرائط نہیں مانو گے صلح نہیں ہوگی۔ بس انہوں نے خالد بن ولید کا حکم مان لیا اور انہیں پابند سلاح کر دیا گیا، اور قلعے پر خالد نے قبضہ کر لیا۔ پھر آپ کے حکم سے وہاں جو لڑنے والے تھے ان کو، جن لوگوں نے آپ کے حکم مان لیا تھا، وہ چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دیا، اور جو کچھ اس قلعے میں موجود تھا اسے غنیمت بنا لیا، اور آپ نے وہاں سے کلیسا میں 40 غلاموں کو انجیل سیکھتے پایا۔ اندر جو کلیسا تھا وہاں پر گاؤں میں، اس کو 40 غلام اس میں پائے جو انجیل سیکھ رہے تھے، اور ان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے اسے توڑ دیا اور انہیں امراء اور مالداروں میں تقسیم کر دیا۔ خمس میں سے حمران عثمان بن عفان کی طرف آیا، اور ان میں محمد بن سیرین کے والد سیرین بھی تھے۔ انس بن مالک نے لے لیا، اور دیگر مشہور علماء کی ایک جماعت بھی تھی، اپنے ان کی اور ان کی اولاد کی خیرخواہی کی۔ سب غلاموں کو جو کلیسا والے ان کو انجیل کی عیسائیت کی دعوت دے رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے غلاموں کو اپنے امراء میں تقسیم کیا، اور جو باقی رہ گئے ان کے خیرخواہی کی اور چھوڑ دیا، مگر یہ نہیں کہ عیسائیت سیکھو، اسلامی بنو۔ جب ولید بن عقبہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس خمس لے کر آئے تو صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں غیاث بن غنم کی مدد کے لیے واپس بھیج دیا،
اور وہ دمتا جندول کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ پس جب یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے عراق کی ایک جانب ایک قوم کا محاصرہ کیے ہوئے پایا، اور انہوں نے آپ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ یہاں پر ایک اور جو گاؤں تھی ان کے سردار کو دمتت الجندل کا محاصرہ کیے ہوئے، پس جب یہ ان کے پاس گئے تو انہیں عراق کی جانب سے قوم کا محاصرہ کیے ہوئے پایا جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی آپ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، اور آپ بھی اس طرح مشہور ہی تھے۔ غیاث نے والد سے کہا کہ بلا شبہ کوئی رائے بہت بڑی فوج سے بھی بہت بہتر ہوتی ہے، ہم جس پوزیشن میں ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ والد نے انہیں کہا کہ خالد کو خط لکھیے کہ وہ اپنے فوج سے آپ کو مدد دیں گے۔ مطلب انہوں نے سپا سالار سے، جو ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا تھا، مدد مانگی، کیونکہ یہ مسلمان تھے اور عراق والوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اور ان کا خط معرکہ عین التمر کے بعد خالد کو ملا، جس میں وہ آپ سے مدد مانگ رہے تھے۔ آپ نے انہیں لکھا، خالد سے غیاث کی طرف، میں آپ کی طرف آیا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرو، آپ کے پاس وہیل اور اونٹیاں آ گئی جو شرول کو اٹھائے ہوئے ہوگی، جن پر شکل شدہ تلواریں ہوں گی، اور فوجوں کے پیچھے فوجیں ہوگی۔ دمتت الجندل کے حالات، یہ بھی ایک گاؤں تھا مشہور، بلکہ ایک شہر تھا۔ جب خالد بن ولید عین التمر سے فارغ ہوئے اور آپ نے دمتت الجندل کا قصد کیا اور عین التمر پر خوائر بن اسقاہن اسلمی کو قائم مقام مقرر کیا، اور جب اہلیان دمت الجند نے سنا کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بحر تنوخ کا قلب آسان اور دجاعم کی فوجوں کی طرف پیغام بھیجا، اور وہ ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے فوجیں منگائے اپنی مدد کے لیے، اور آستان اور تنوخ کا امیر ابن علائم تھا۔ یہ دو گاؤں تھے یہ دمتت الجندل کے، اور سجاعم کا امیر ابن الخضر جان تھے، اور دمتا کے لوگوں کو اتفاق سے دو اشخاص اقدر بن عبد الملک اور جویری بن ربیعہ پر تھا۔ ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اقدر کہنے لگا، میں خالد کو لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، جنگ میں اس سے زیادہ خوش قسمت شخص کوئی نہیں ہے، اور نہ خود اس سے کوئی زیادہ خوش قسمت کوئی ہے، اور جس قوم نے بھی خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو خالد کا چہرہ دیکھا ہے اس نے شکست کھائی۔ خالد بن ولید کو رب العالمین نے بڑا ایک رعب دیا تھا۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم کئی صفحات پر جو آگے آ رہے ہیں بیان میں، خلافت صدیقی میں یہی ایک سپہ سالار ہے اور لشکر اسلام ہے جو آگے بڑھتا جاتا ہے، فتوحات حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا کسی کمانڈر کا کوئی نام یا تاریخ میں نہیں ہے، یہ تاریخ سے میں سنا رہا ہوں، اپنے سے نہیں بول رہا ہوں۔ بس میری مانو اور ان لوگوں سے صلح کر لو۔
مگر انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں خالد سے جنگ کرنے میں ہرگز تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور وہ ان سے علحدہ ہو گیا۔ وہ دو جو کمانڈر تھے دونوں گاؤں کا آپس میں اختلاف کیا۔ ایک نے خالد بن ولید سے لڑنے سے انکار کر دیا اور دوسرا اس کے لیے تیار ہو گیا۔ خالد بن ولید نے عاصم بن عمرو کو اس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کر کے اسے پکڑ لیا، اور جب اسے خالد کے پاس لایا گیا تو آپ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ خالد بن ولید سے جو لڑا اس نے چھوڑا نہیں ہے، بس قتل ہی کر دیتے تھے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اپنے لے لیا۔ اور خالد اور الحیان دمتۃ الجندہ کا آمنا سامنا ہوا۔ ان کا امیر الجودی بن ربیعہ تھا، اور اغراب کا ہر قبیلہ اپنے امیر کے ساتھ تھا۔ ادھر بہت بھی اغراب والے تھے، گاؤں والے، اور قبیلہ اس کے سردار کے ساتھ تھا۔ خالد نے دمتۃ کو اپنے اور غیاد بن غنم کی فوج کے درمیان کر دیا، اور اغراب کی فوج دو گروہوں میں بٹ گئی، اور ایک گروہ خالد کی جانب اور دوسرا غیاد کی جانب تھا۔ خالد نے اپنے مقابل کے لوگوں پر حملہ کر دیا، اور غیاد نے دوسروں پر حملہ کیا، اور خالد نے الجودی کو قید کر لیا، اور اقرع بن حابس نے ودیعہ کو قید کر لیا، اور اغراب قلعے کی طرف بھاگ گئے، اور انہوں نے اسے بھر دیا، اور بہت سے لوگ باقی رہ گئے، اور قلعہ ان سے تنگ ہو گیا۔ مطلب یہ گاؤں والے جو قبیلے والے تھے شکست کھا کر کے وہاں قلعہ تھا، اس میں اندر گھس گئے، مگر لوگ اتنے تھے کہ اس میں سما نہیں سکے، اور کچھ باہر ہی رہ گئے۔ پس بنو تمیم نے ان لوگوں پر جو قلعے سے باہر تھے مہربانی کی، اور انہیں غلہ دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے۔ خالد بن ولید آئے تو آپ نے جن لوگوں کو قلعے سے باہر پایا انہیں قتل کر دیا، اور الجودی اور اس کے ساتھ جو قیدی تھے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کو پکڑا تو پھر چھوڑا نہیں اس نے، اور بنی کلب کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا، کیونکہ عاصم بن عمرو اور اقرع بن حابس اور بنی تمیم نے ان کو پناہ دی تھی۔ خالد نے کہا مجھے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جاہلیت کی بات کی حفاظت کرتے ہو، اور ہم اسلام کی بات کو ضائع کرتے ہو، ہماری اسلام کی بات کی ضائع کرتے ہو۔ عاصم بن عمرو نے آپ سے کہا کیا تم ان کو عافیت سے حسد کرتے ہو اور شیطان کو ان کا محافظ بناتے ہو؟ خالد نے دروازے کا چکر لگایا اور آپ اس سے نہیں ہلایا حتیٰ کہ آپ نے اسے کاٹ پھینکا۔ مطلب دروازہ بہت سخت بند تھا قلعے کا، اور انہیں زیادہ رقم دینے والوں کے پاس فروخت کر دیا۔ اور اسی روز خالد نے الجودی کی بیٹی کو خرید لیا جو بڑی حسین تھی، اور اپنے دمتۃ الجندل میں قیام کیا، اور اقرع کو انبار کی طرح واپس بھیج دیا۔ خالد بن ولید جب حبرہ کی طرف واپس آ گئے، خیرہ کی طرف واپس آ گئے، اور وہاں کے باشندوں نے ڈول تاشے بجا کر اور کھیلوں کا مظاہرہ کر کے آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے ان کے ایک آدمی کو اپنے ساتھی سے کہتے ہوئے سنا ہمارے ساتھ چلو، یہ شیر کی خوشی کا دن ہے۔
الحسید اور المدیح کے لوگوں کے حالات۔ سیف نے بحوالہ طلحہ اور محب بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے دمتۃ الجندل میں قیام کیا تو عاجم کو آپ کے متعلق بدظنی ہو گئی۔ وہاں پر ایک منافق دل میں بدظن ہو گیا اور انہوں نے جزیرہ کے عربوں سے خط و کتابت کی اور وہ اب سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور انبار کو زبرکان سے چھیننے کا قصد کیا۔ وہ انبار پر خالد کا نائب تھا۔ جب زبرکان کو یہ اطلاع ملی تو اس نے قعقاع بن عمرو کو خط لکھا جو خیرہ میں خالد بن ولید کا نائب تھا۔ قعقاع نے عبدل ابن فدر کی سعید کو بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا اور اسے الحسید جانے کو حکم دیا، اور عروہ بن الحدید البارتی کو بھیجا اور اس کو خنافس جانے کا حکم دیا۔ خالد دمتا سے خیرہ کی طرف واپس آئے اور آپ اہل مدین کے ساتھ جو کہ کسریٰ کا پایا تخت تھا جنگ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے، لیکن صدیق رضی اللہ عنہ کے اجازت کے بغیر جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اغراب نصارہ کے ساتھ وہاں پر نصارہ بھی تھے جو عیسائی تھے۔ اعجام کی جو فوج آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکٹھی ہو چکی تھی، انہوں نے آپ کو مصروف رکھا، بس آپ نے قعقاع بن عمرو کو لوگوں کا امیر بنا کر بھیج دیا اور حسید کے مقام پر ان کی مڈبیر ہوئی، اور اعاجم کا امیر رزبہ تھا اور ایک دوسرا امیر زرمہر نے اسے مدد دی، اور ایک شخص نے جیسے استمہ بن عبداللہ الدبی کہا جاتا تھا رزبہ کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں نے بہت سی غنائم حاصل کیے اور عاجم بھاگ گئے اور خنافس کے مقام پر پناہ لی۔ ابو العلی بن فدق سعیدی ان کے مقابل میں گیا۔ جب انہوں نے اس بات کا پتہ چلا تو وہ المدیح کی طرف چلے گئے، اور جب وہ وہاں گئے اور عاجم و غارب کے ساتھ ٹک گئے تو خالد نے اپنی فوج ان کو ساتھ ان کا قصد کیا اور فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا، اور رات کو جب وہ سوئے ہوئے تھے ان پر حملہ کر ان کو سلا دیا، اور ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہی بچ سکے، اور وہ بھی بچھڑے ہوئے بکری کی طرح تھے جو ادھر ادھر کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا گیا۔ باقی بیان انشاءاللہ کر ہوگی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔